ویلکم بیک ناظرین. بڑی دلچسپ گفتگو آج ابھی کریں گے پاکستان میں ٹیکس فیئر سسٹم پہ. جاننا ہمیں یہ ہے کہ ہمارے لوگ ٹیکس ادا کرنے سے خائف کیوں ہیں. جمشید صاحب, کیوں خائف ہیں لوگ ٹیکس ادا کرنے سے؟ مسئلہ کیا ہے اصل؟ کیوں نہیں پیسے دینا چاہتے؟ بیسیکلی ٹیکس جو ہے وہ ریاست کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ ٹیکس وصول کر کے اس سے ریاستیں چلتی ہیں. لوگ تو چاہتے ہیں کہ ٹیکس کے بغیر ہی بس کام چلاتے جائیں اور ٹیکس نہ دیں, سہولتیں لیں. بیسیکلی یہاں پر جو مسئلہ ہے ہمارا پاکستان میں کہ ٹیکس جس مقصد کے لیے کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے جو ثمرات ہیں وہ لوگوں کو بتائے نہیں جاتے, یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کو وہ ثمرات مل نہیں رہے ہوتے. اب کوئی بندہ ٹیکس کیوں دے؟ اس لیے دیتا ہے کوئی بندہ ٹیکس تاکہ اس کو جو فنڈامنٹل اس کے رائٹس ہیں, جو بنیادی اس کی نیسیسٹیز ہیں, میں لگژریز کی بات نہیں کروں گا, میں نیسیسٹیز کی بات کروں گا. پینے کا صاف پانی ہے, اس کی صحت ہے, اس کے بچوں کی تعلیم ہے, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک شہری ریاست سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جب ایک عام آدمی کو, ایک شہری کو نہیں مل رہی ہوتی تو وہ ٹیکس سے بھاگتا بھی ہے اور ٹیکس کو بوجھ بھی سمجھتا ہے اور وہ اس میں سے درمیانی راستے بھی نکالتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ جو ٹیکس ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. حالانکہ ٹیکس ایک اچھی چیز ہے, ریاست کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ اس کو بتانے چاہیے کہ ان کے ٹیکسز سے یہ کام ریاست نے کیے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی اس میں ہو, شفاف سسٹم ہو, شفافیت ہو, اور ایک ایک پائی کا حساب جب ایک آدمی کو ملے گا تو وہ خوش ہو کر وہ ٹیکس چرانا اور ٹیکس بچانا یہ دو الگ ٹرمینالوجیز ہیں, کیا فرق ہے ذرا سمجھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس بچانا اور ٹیکس چرانا جو ہے وہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. اور نہیں کہتے ہیں نا, اگر لیگل ویز کے ساتھ آپ ٹیکس اپنے ٹیکس کٹ کر سکتے ہیں, ٹیکس پیمنٹس, تو پھر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا. اور اگر آپ نے کوئی انلیگل موڈ اڈاپٹ کیا ہے تو پھر آپ نے چوری کی ہے. ایک بات ہے ٹیکس چرانے کی. ہمارے یہاں پہ کیا صورتحال کیا؟ لوگ ٹیکس چرانے بچانے کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ ٹیکس چرانا بیسیکلی ایک ایسی بات ہے کہ آپ کو ذمہ کوئی ٹیکس بنتا ہے اور آپ نے کوئی انفیئر طریقے کے ساتھ وہ آپ نے ٹیکس ادا ہی نہیں کیا, یا وہ اپنے ایسیٹس یا اپنی انکم جو ہے وہ شو ہی نہیں کی, تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹیکس سے آپ جو ہے نا وہ چرانا ہے. اور بعض اوقات ٹیکس بچانا یہ ایک ٹرم ہے جو عام طور پر لائرز گائیڈ کرتے ہیں, ٹیکس کے جو وکیل ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اس ریشو میں, اس سلیب میں آپ آ رہے ہیں, تو اور اگر اس ٹائم میں آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو, اور اس کی لمٹ میں اس طرح سے ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا اس طرح کی گورنمنٹ سے جو ہے نا وہ ریبیٹ مل جائے گا یا اس سے آپ کو جو بینیفٹ ملے گا. تو سرٹن اگر پالیسیز آئی ہیں تو اس سے بینیفٹ اٹھا. ہاں آف کورس, یقیناً اس میں یہ ہے کہ اگر ریاست کی طرف سے کوئی اس طرح کی پالیسیز ہیں جس میں ریبیٹ ملتا ہے یا فیسیلیٹیشن ملتی ہے تو وہ شہری لے بھی رہے ہوتے ہیں. تو جو میں سمجھتا ہوں ٹیکس کا جو آپ بات کر رہے تھے کہ فیئر سسٹم, اس میں جو میں حل سمجھتا ہوں اس کا وہ یہ ہے کہ پہلے طور پر پہلے سٹیپ کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے نظام کو, کلیکشن کے نظام کو بہت ہی آسان بنائے اور ایک ایک بندے کو جو ہے وہ کلیئر ہو. اب آپ دیکھ لیں پاکستان میں لٹریسی ریٹ کتنا ہے, کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں. خائف ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا کمپلیکس کام ہے, میں اتنے فارم فل کروں اور اتنی مجھے پرابلم آئے, لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. ایگزیکٹ یہی بات ہے کہ یہی سوال اگر ہم حسین جروار صاحب سے کریں, حسین صاحب میں اور آپ کیوں ٹیکس نہیں دینا چاہتے, کیوں خائف ہیں؟ اتفاق سے آپ اور میں جتنا ٹیکس دے رہے ہیں اس ملک میں جتنے ریچسٹ لوگ ہیں وہ نہیں دے رہے. ہم سے تو زبردستی کٹ جاتا نہیں تنخواہ کی پرچی میں. آپ کا سوال ہے کہ لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے. پاکستان میں جتنے غریب لوگ ہیں سارے ٹیکس دے رہے ہیں. پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے نا, یہ ریگریسو نظام ہے, یہ پروگریسو نظام نہیں ہے. یہاں پہ آپ اور ہم جیسے لوگوں سے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں مختلف شکلوں میں. مثال کے طور پہ آپ اپنی موبائل کے لیے جو ہے وہ ٹاپ اپ کرتے ہیں تو اس میں 25 روپے چلے جاتے ہیں, آپ سے بھی 25 روپے چلے جاتے ہیں, اور اگر جہانگیر ترین ٹاپ اپ کرائے گا تو اس سے بھی 25 روپے ان کے بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ فرق نہیں ہے کہ جس کی آمدنی اربوں میں ہے اور آپ کی اور میری آمدنی جو کہ شاید ہزاروں میں ہوگی, تو ان دونوں سے ٹیکس کاٹنے کا طریقہ ایک ہی ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں, اگر چائے خریدنے کے لیے, شوگر خریدنے کے لیے, مختلف میڈیسنس خریدنے کے لیے, بہت ساری ایسی چیزیں خریدنے کے لیے, تو ان پہ اتنا ہی ٹیکسز ہے. یعنی ایک بندہ غریب لیبر جو کہ
آج کے زمانے میں 100-200 روپے کماتا ہے, اگر وہ مارکیٹ سے کوئی بھی چیز خریدنے جائے گا تو اس سے اتنا ہی ٹیکس لیا جائے گا جتنا اس ملک میں ملک ریاض ٹیکس ادا کرتا ہے. یعنی جو ملک ریاض بھی اگر چینی خریدے گا تو اتنے ہی پیسے بھرے گا, اور لیا کا ایک غریب کسان جس کی آمدنی 5,000 یا 10,000 ہے وہ بھی اتنا ٹیکس دے رہا ہے. تو یہ ٹیکس میں جو فرق ہے کہ ٹیکس انڈائریکٹ طریقوں سے ریگریسو سسٹم سے غریب لوگوں سے لیا جا رہا ہے, لیکن جو بڑی کمپنیز ہیں, لوگ ہیں, ان سے ٹیکس نہیں دیا جا رہا. 2 ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. ایگریکلچر کتنا بڑا سیکٹر ہے, اس کی انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے پاکستان میں. ہزاروں ایکڑ کی زمین کے مالک ہیں, زمین کا ٹیکس پے کرتے ہیں, اس زمین سے جو آمدن ہوتی ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. آج تک ڈبیٹ بھی نہیں ہے اس پہ. نمبر دوسری چیز, آپ نے کہا نا لیگل سسٹم, تو لیگل سسٹم ایسا بنا ہوا ہے جس میں جو بڑے لوگ ہیں وہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو ٹیکس ایگزمپشنز دیتی ہیں. آپ, میں نام نہیں لیتا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیا کاروبار بزنس شروع کرانا چاہتے ہیں, تو ڈار صاحب کی اسپیچ آپ پڑھیں, اس میں جو آپ کو بجٹ پیش کرتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی بزنس کمیونٹی کو امپروو کرنے کے لیے, ان کا انٹریسٹ کرنے کے لیے. بڑے پہ آ گیا ٹیکس, آپ نے بتایا کہ بڑے اور چھوٹے سے ایک جیسے. مجھے یہ بتائیں دنیا میں کیا طریقہ کار ہے؟ دنیا میں پروگریسو ٹیکس ہے جس میں آمدن پہ ٹیکس دیا جاتا ہے. سمپل اگر سمجھیں, ریگریسو کا مطلب ہے کہ آپ جو چیز خریدتے ہیں نا اس خریدنے پہ آپ کا ٹیکس ہے. دنیا میں کمانے پہ ٹیکس ہے کہ جتنے لوگ زیادہ کمائیں گے وہ ٹیکس لیں گے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ہمارے ہاں تو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا وہ لیے جا رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ اپنا سسٹم کچھ اس قسم کا بنا ہوا ہے جس میں نے ایگزامپل آپ کو دے رہا تھا کہ ٹیکس ایگزمپشن دیتے ہیں نا. آپ نے ہیوی مشینری باہر سے منگوانی ہے, ایس آر او کے ذریعے, وہ ایک قانون ہے جس کے ذریعے اب تو پارلیمنٹ کی اجازت سے وہ ایس آر او دیا جاتا ہے. پہلے تو ایس آر او جو ہے ڈپارٹمنٹ دیا کرتا تھا نا, اس سے وہ کیا کرتے تھے کہ کسی بھی بڑے جو ہے وہ شاہکار بندے جس نے وہ مشینری منگوائی ہے, جب وہ پورٹ پہ مشینری آتی ہے تو 24 گھنٹے کے لیے 48 گھنٹے کے لیے پاکستان کا ٹیکس نظام سمجھیں کہ معطل ہو جاتا ہے. جب تک اس بندے کا سامان باہر نہیں آ جاتا تو وہ ٹیکس نظام پھر بحال ہو جاتا ہے. تو اس سے اربوں روپے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں, آپ نے کہا نا ٹیکس کی مد میں چھوٹ دے کے لوگوں کو فائدے دیے جا رہے ہیں. اگر وہ وصول ہوتے تو جو 3 کروڑ بچے ہمارے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں وہ اسکول فنکشنل ہوتے, بچے پڑھ رہے ہوتے. ٹیکس کی رقم ہم اپنی فیسلٹیز پہ, ہیلتھ پہ. آپ نے بات کی ایس آر اوز کی, اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈیننس یا آرڈرز. جی ہاں, وہ میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں. میں جرنلزم میں نیا آیا تھا تو ایک ایس آر او آیا جس پہ بتایا گیا کہ گاڑیاں جو ہیں نا وہ بڑی آسانی سے آپ کو مل جائیں گی, اس میں ٹیکس بھی ریبیٹ. تو میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا چلیں جرنلزم میں ابھی آئے ہیں تو ابھی ایک گاڑی لے لیں گے اور پھر جناب اس میں بڑی آسانی. تو میرے ساتھ ایک ایڈیٹر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مسکرا رہے تھے میری بات سن کے نا. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ آپ تم کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا, یہ 2 دن بعد جب تک آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے نا اور آپ نے کوئی تیاری کریں گے گاڑی خریدنے کی یا کہیں سے کوئی مینیج کرنے کی, تو اس وقت یہ ہوگا یہ کہ یہ پتہ چلے گا کہ یہ فلاں کی ڈیمانڈ پہ یہ ایس آر او واپس لے لیا گیا ہے. میں نے کہا جی اس میں پھر کیا حکمت ہوئی کہ ایک دن جاری کر دیا اگلے. انہوں نے کہا جنہوں نے یہ کروانا تھا نا وہ گاڑیاں انہوں نے لا کے تو پورٹ پہ رکھی ہوئی اتروانی تھی, بس بچے وہ رکھی ہوئی ہیں, وہاں سے وہ ان کریں گے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں شاید ایس آر اوز اس طرح سے جاری نہیں ہو رہے جس طرح سے پہلے سٹیپ پہ. اب اویئرنیس کچھ میڈیا کی طرف سے آ گئی ہے. فضا صاحبہ سے بھی یہی جانیں گے کہ کس طرح سے ٹیکسز کا استعمال صحیح ہو اور ٹیکسز کے بارے میں خوف دور ہو لوگوں کے درمیان, اور وہ رقم ہمارے ان وسائل پہ. اور جو حسین جروار صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض صاحب اور شالوی کا ایک میدہ تانگے والا, اس سے ساری چیزیں ان دونوں کو ایک ہی پرائس پہ دینے میں لاجک کیا ہے؟ کہاں پہ خرابی کہاں پہ ہے؟ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ میدے سے کم لے لیں یار, ملک صاحب سے زیادہ لے لیں گے؟ تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل ول کی بات ہے. جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ گورنمنٹ کو اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑتی ہیں ہر چیز کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں یا ریگریسو ٹیکسز ہیں جو کہ غریب کو
زیادہ پیس رہی ہیں. ایک طرف مہنگائی ہے, دوسری طرف ٹیکسز کے مد میں جو ہے وہ غریب جو ہے دن بدن غریب تر ہوتا جا رہا ہے. وتھ ہولڈنگ ٹیکسز ہم پے کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے, اسٹوڈنٹ کی کوئی کمائی نہیں ہے, مگر اسٹوڈنٹ بھی موبائل یوز کرتا ہے, اس کا کارڈ ڈلواتا ہے, وہ بھی ٹیکس پے کر رہا ہے, اپنے بکس کے اوپر ٹیکس پے کر رہا ہے, اسکول میں یونیورسٹی میں جا کر جو کھانا وہ کھا رہا ہے اس پر وہ ٹیکسز پے کر رہا ہے. اسٹوڈنٹ سے آپ کس مد میں؟ بڑی اہم بات فضا صاحبہ نے کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ بیچارہ, اور دنیا ساری میں اسٹوڈنٹس کو بڑے فیسلٹیز دی جاتی ہیں, اسی لیے کہ اس کی کوئی آمدن نہیں ہے نا. حسین جروار صاحب سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم میں ایک ہیومن اکانومی پہ ایک رپورٹ آئی ہے, ہم سے شیئر کریں کیا ہیں اس کے پروز اینڈ کونس. جی, ورلڈ اکنامک فورم جو ڈیووس میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, تو وہاں پہ پوری دنیا کے جو ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹس وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پوری دنیا میں جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے بات کی. تو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے آکسفیم, جنہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے اس مختلف لوگوں کی جو ڈیٹا, لوگوں کی اور کمپنیز کی ڈیٹا کوئی 3-4 سال سے ان کا فالو اپ لیا, وہ ڈیٹا انالیسس کیا. اس ڈیٹا کے رزلٹ یہ ہیں کہ دنیا کے 8 امیر ترین لوگ جو ہیں, موسٹلی اس میں سے 6 کوئی امریکن ہے, ایک اسپینش ہے, ایک کوئی شاید کینیڈا کا ہے, میکسیکن جو ہے, وہ یہ 8 لوگ جو ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے جتنی باقی دنیا کی آدھی آبادی جو ہے نا اس کے پاس جتنی دولت ہے, صرف 8 لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے. 8 افراد سارا مال لے کے بیٹھے ہوئے. دنیا کی 10 بڑی کمپنیز جو ہیں, 10 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کی بجٹ اتنی ہے جتنی 180 غریب ملکوں کی جو جی ڈی پی ہے اس کے برابر جو ہے نا 10 کمپنیز جو بزنس کی ہیں ان کے نام بھی آئے, ایپل, مائکروسافٹ, مختلف جو کمپنیز ہیں ان کی بجٹ ہے. تو ویلتھ کنسنٹریشن کی اتنی ایگزامپلس آئے ہیں. ایک کمپنی ہے جو کہ FTSC, اس کے جو سی او ہیں وہ اتنا کماتے ہیں جتنا بنگلہ دیش کے 10,000 مزدور جو کارخانے میں کام کرتے ہیں اس سے زیادہ کماتے ہیں. ویتنام کی ایگزامپل دی گئی ہے کہ اس کا ایک رچ بندہ اتنا کماتا ہے جتنا 10 سال میں جو غریب بندہ کماتا ہے وہ صرف 1 دن میں ویتنام کا بندہ جو ہے وہ کما رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ رپورٹ جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی, وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آج بھی ہر 8 میں سے 9 میں سے 1 بندہ جو ہے بھوکا پیٹ جو ہے وہ جا کے سوتا ہے. تو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بیسیکلی انہوں نے 5-6 مین چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ایسی پالیسیز بنائی گئی ہیں, جیسے کمپنیز جو بزنس کرتی ہیں نا اس میں صرف ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ پروفٹ پہ ہے. اس کی کنسنٹریشن یہ نہیں ہے کہ وہ جو کماتے ہیں اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے. اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پروفٹ کما رہے ہیں تو آپ ہیومن بینگز پہ بھی غور کریں, کچھ انویسٹمنٹ ان پہ بھی کریں, یا ان کے کوئی یہ مطلب ہے. تو اس میں ایک مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں وہ ایکچولی کام کرتی ہیں 1% رچ کے لیے پالیسیز بناتی ہیں, وہ گورنمنٹ کو 99% اکانومی اور لوگوں کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. کمپنیز جو ہیں وہ صرف پروفٹ کے لیے کام کرتی ہیں, ان کو لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو کمپنیز انوائرمنٹل جو نقصانات کرتی ہیں اس کو رینیوبل انرجی پہ آنا چاہیے اور اپنے بزنس کے تھرو انوائرمنٹ کو تباہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں وہ لوگوں کو کی ویجز کی ایکسپلائٹیشن کر کے وہ پیسہ جو ہے وہ بچاتی ہیں, تو ویجز جو ہیں ان کو امپروو کرنا چاہیے. کارپوریٹ رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو اگنور نہ کریں. نہ سوشل وہ ایک آسپیکٹ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بزنس کماتے ہیں نا, بزنس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے نا وہ تمام پاپولیشن پہ, لوگوں پہ ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہو رہا. فضا صاحبہ, حسین صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ اتنے لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے, 8 کے پاس آدھی دنیا کے برابر اور 10 کمپنیوں کے پاس 180 ممالک کے. کیا دولت کمانا جائز طریقے سے یہ کوئی جرم ہے, یا اس کو لوگوں پہ پراپر خرچ نہ کرنا یہ کوئی جرم ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ کیا دولت کمانا جو ہے وہ کوئی جرم ہے, دراصل یہ ان ایکوالٹی کرائسس ہے جس کی اس رپورٹ میں بھی بات کی گئی ہے, یعنی عدم مساوات کا بحران ہے. دولت کمانا جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے, ہر کسی کو حق ہے وہ دولت کمائے, مگر بات یہ ہے کہ یہ جو پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے, نظام ہے جس کو نیو لبرلزم کہا جاتا ہے, وہ یہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ اس طریقے کا ایک ڈس بیلنسڈ نظام ہے جو کہ صرف کچھ افراد
کو جو ہے اتنا ایمپاور کر دیتا ہے کہ وہ باقی کی پوری دنیا جو پوری آبادی ہے اس کے برابر ہے. یہ رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی 1% آبادی ہے جس کے پاس باقی کی 99% آبادی کے برابر دولت ہے. یہ ویلتھ ایکومولیشن کا ایشو ہے, یہ نظام کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ بھی ایک مفروضہ ہے نیو لبرلزم کا, کہ مارکیٹ کو آپ فری اکانومی چھوڑ دیں, مارکیٹ کو فری چھوڑ دیں اور اس کے اندر جو ہے وہ حکومت انٹرفیئر نہ کرے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے اندر اتنی مونوپولی ہو گئی ہے, اس کے اندر اتنی مافیاز بن گئی ہے کہ پوری دنیا کی دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں اکٹھی ہو گئی ہے اور غربت بڑھ گئی ہے, عدم مساوات ہو گئی. آپ نے سنا کہ پوری دنیا کی دولت 1% لوگوں کے پاس اکٹھی ہو گئی ہے. جمشید فرید صاحب, حسین جروار صاحب, فضا قریشی صاحبہ, آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. ناظرین, 1% آبادی کے پاس دنیا کے 99% لوگوں کے وسائل مرتکز ہیں. اب حکومتوں کو, متعلقہ اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وسائل میں برابری لائی جا سکے, تاکہ احساس محرومی ختم ہو سکے. ہمیں دیجیے اجازت, آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.